پرانے وقتوں کی بات ہے جب دنیا میں جادو اور جنوں کا راج تھا۔ خراسان کے ایک گاؤں میں ایک یتیم لڑکا رہتا تھا جس کا نام سلمان تھا۔ اس کے ماں باپ ایک طوفانی رات میں فوت ہو گئے تھے اور گاؤں والوں نے بس اتنا ہی کیا کہ اسے ایک ویران جھونپڑی دے دی اور کہا اپنی قسمت خود سنوارو۔ سلمان دن کو لکڑیاں کاٹتا اور رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر خواب دیکھتا۔ اس کی دادی اکثر کہا کرتی تھی کہ اس کے دادا عمر و عیار کے ساتھی تھے اور ان کے پاس ایک زنبیل تھی۔ سلمان ہمیشہ سوچتا اگر مجھے وہ زنبیل مل جائے تو میں بھی کوئی بڑا کام کر دکھاؤں۔ ایک دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتے وقت سلمان کو ایک عجیب چمکدار شے ملی۔ یہ ایک پرانا گرد آلود صندوق تھا جس پر سنہری حروف میں کچھ لکھا تھا، زنبیل کا وارث وہی ہوگا جو دل سے بے لوث ہو اور عقل سے چالاک۔ سلمان نے صندوق کھولا تو اندر ایک چھوٹا سا تھیلا تھا، بالکل ویسا جیسے کہانیوں میں زنبیل بتایا جاتا تھا۔ سلمان نے جب زنبیل کو کھولا تو ایک مدھم سی آواز آئی، کیا تم تیار ہو اپنے دل کی آزمائش کے لیے؟ سلمان نے فوراً کہا ہاں۔ زنبیل سے ایک دھواں نکلا اور ایک نقشہ ظاہر ہوا۔ نقشے پر 3 مقامات بنے تھے، 1 آئینہ نگر، 2 گونگے جنوں کی وادی، 3 زمانہ بدلنے کا دروازہ۔ زنبیل بولی ان تینوں مقامات سے گزرے بغیر تم زنبیل کے مالک نہیں بن سکتے۔ ہر مقام تمہاری نیت، ہمت اور عقل کا امتحان لے گا۔ زنبیل کے دیے ہوئے نقشے پر پہلا مقام تھا آئینہ نگر۔ سلمان نے زنبیل سے کہا مجھے وہاں لے چلو۔ زنبیل میں سے نیلا دھواں نکلا اور آسمان میں گردش کرنے لگا۔ پھر اچانک سلمان کے قدموں کے نیچے زمین گھومنے لگی اور وہ پلک جھپکتے ہی ایک انوکھے شہر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ دروازے پر سنہری الفاظ کندہ تھے، یہاں ہر عکس کہانی سناتا ہے لیکن سچ صرف دل جانتا ہے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی سلمان نے محسوس کیا کہ یہ جگہ عام بستیوں جیسی نہیں۔ ہر مکان، ہر گلی، ہر در و دیوار آئینے سے بنی تھی۔ وہاں کے لوگ بھی عجیب تھے، ہر کوئی اپنے عکس سے باتیں کر رہا تھا جیسے وہی اس کا سچ ہو۔ کوئی ہنس رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، کوئی خود کو سراہ رہا تھا اور کوئی اپنے عکس کو ملامت کر رہا تھا۔ سلمان کو ایک پرانی عمارت دکھائی دی جس پر لکھا تھا آئینہ کدا۔ وہ اندر داخل ہوا تو ایک نہایت بوڑھی عورت نظر آئی جس کے چہرے پر جھریوں کی گہرائی ایسی تھی جیسے وقت کی کتاب کے اوراق۔ اس نے سلمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اجنبی، کیا تم اپنے آپ سے سچ بولنے کی ہمت رکھتے ہو؟ یہاں ہر آئینہ تمہیں وہی دکھائے گا جو تم ہو، نہ کم نہ زیادہ، لیکن اگر تم جھوٹ بولو گے تو اپنا آپ کھو دو گے۔ سلمان نے ہاں میں سر ہلایا۔ بڑھیا نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور سامنے ایک عظیم الشان آئینہ ابھرا۔ وہ آئینہ سادہ نہ تھا، اس کی سطح پر ستارے جھلملاتے تھے اور اس کے کناروں پر خفیہ الفاظ جگمگا رہے تھے، نیت کو عیاں کر چہرہ خود بخود ظاہر ہوگا۔ سلمان نے آئینے کے سامنے آ کر دل کی گہرائی سے کہا میں زنبیل کا وارث بننا چاہتا ہوں لیکن شہرت کے لیے نہیں۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میں ان یتیم بچوں کی مدد کر سکوں جو مجھ جیسے ہیں، ان مظلوموں کی فریاد سن سکوں جن کی کوئی نہیں سنتا۔ آئینے کی سطح پر پہلے دھند چھا گئی، پھر اچانک روشنی ہوئی۔ سلمان نے خود کو دیکھنے کی کوشش کی مگر جو عکس سامنے آیا وہ حیران کن تھا۔ وہ خود کو نہایت خوبصورت سادہ لباس میں ملبوس اور چہرے پر نور کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جس پر لکھا تھا خدمت، اور دوسرے ہاتھ میں ایک ترازو تھا جس پر انصاف لکھا تھا۔ پھر ایک آواز گونجی، اے سلمان، تیرا دل سچا ہے، تیری نیت بے غرض ہے، تجھے اگلی آزمائش کی اجازت ہے۔ سلمان جیسے ہی باہر نکلا اسے محسوس ہوا کہ آئینے جو پہلے محض عکس دکھا رہے تھے اب اس کے لیے جھک رہے تھے۔ ہر دیوار کا آئینہ اس کا عکس محبت، صداقت اور روشنی سے بھرپور دکھا رہا تھا۔ لوگ جو پہلے اپنے عکسوں میں گم تھے اب سلمان کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ان کے آئینے بدل گئے، اب وہ اپنے اندر کی سچائی دیکھنے لگے۔ بڑھیا نے آخری بار کہا یاد رکھو سلمان، اصل جادو زنبیل میں نہیں، سچ بولنے کی ہمت میں ہے، اور آئینہ نگر تمہیں یہ ہنر دے چکا ہے۔ آئینہ نگر کی آزمائش سے سرخرو ہونے کے بعد سلمان نے زنبیل سے کہا اے زنبیل، مجھے اب اگلی منزل کی طرف لے چلو۔ زنبیل سے ہلکی نیلی روشنی نکلی اور ایک شعلہ سا سلمان کے ارد گرد گھومنے لگا۔
अचानक जमीन लरजने लगी और सलमान की आंखों के सामने एक सिया दरार खिली। जब रोशनी दोबारा बहाल हुई तो वो एक सुनसान, खामोश और खौफनाक वादी में खड़ा था। ये वादी कुछ अजीब सी थी। दरख्तों के पत्ते सिया थे, आसमान पर बादलों का राज था और फिजा में एक बेआवाज चीख गूंज रही थी। सलमान ने जंबील से पूछा, ये कैसी जगह है? जंबील ने पहली बार खुद बात की। ये गूंगे जिन्नों की वादी है, ऐसे जिन्नों की जिनकी आवाजें छीन ली गई हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपनी बेज़बान रियाया की फरियाद नहीं सुनी थी। अब उनकी चीखें खामोशी में बदल चुकी है। उनकी मदद के लिए दिल की ज़बान बोलनी पड़ेगी। सलमान ने वादी में कदम रखा तो उसे लगा जैसे इसके कान सुनने से कासिर हो गए हों। इर्दगिर्द सब कुछ खामोश था, लेकिन इस खामोशी में एक वज़न था, जैसे कोई बात कही जा रही हो जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता हो। आगे बढ़ते हुए सलमान ने एक छोटा सा जिन देखा जो एक टूटे हुए दरख्त के नीचे बैठा रो रहा था। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन लब हिले तक नहीं। सलमान इसके करीब गया, जमीन पर बैठा और आहिस्ता से इसका हाथ थाम लिया। अचानक एक जोरदार जमाका हुआ और जिन के गिर्द सुनहरी दायरा बन गया। इस दायरे से एक तस्वीर नमूदार हुई, एक जवान लड़की जो जिनकी माँ थी किसी कैद में बैठी थी। तस्वीर में लिखा था, मेरे बेटे की मदद करो ताकि मेरी रूह आजाद हो सके। सलमान ने जंबील से कहा, मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूं? जंबील ने खामोशी से अपना मुंह खोला और इसमें से एक छोटा सा चिराग निकला। सलमान ने चिराग जलाया तो फिजा में एक दरवाज़ा नमूदार हुआ, जैसे वक्त का कैद खाना हो। सलमान अंदर दाखिल हुआ और वहां इसे जिन की माँ दिखाई दी, जंजीरों में जकड़ी हुई, आंखों में उम्मीद की चमक लिए। सलमान ने जंबील से कहा, अगर ये जंजीरें जादू की हैं तो तुम ही उनको तोड़ सकती हो। सलमान ने जंबील से कहा, मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूं? जंबील ने खामोशी से अपना मुंह खोला और इसमें से एक छोटा सा चिराग निकला। सलमान ने चिराग जलाया तो फिजा में एक दरवाज़ा नमूदार हुआ, जैसे वक्त का कैद खाना हो। सलमान अंदर दाखिल हुआ और वहां इसे जिन की माँ दिखाई दी, जंजीरों में जकड़ी हुई, आंखों में उम्मीद की चमक लिए। सलमान ने जंबील से कहा, अगर ये जंजीरें जादू की हैं तो तुम ही उनको तोड़ सकती हो। जंबील चमकी और जंजीरों को रोशनी ने घेर लिया। एक लम्हे बाद वो औरत आजाद हो गई। जैसे ही सलमान बाहर निकला, पूरे आसमान पर जिन्नों की खामोश चीखें रोशनी में बदल गईं। हर जिन का चेहरा रोशन हो गया और खामोश जबान में लिखा गया, मोहब्बत हर जबान से बालातर है। छोटे जिन ने सलमान के हाथ में एक चमकती हुई किलीद रख दी जो जंबील की असल किलीद थी। जैसे ही सलमान ने वो किलीद जंबील में डाली, जंबील के अंदर से एक नरम सी आवाज आई, तो वो सुनने वाला है जो बे आवाजों की सदा पे लब्बैक कहता है। तो जंबील का असल वारिस बनने के एक कदम और करीब आ गया है। सलमान ने जिन्नों की तरफ देखा, जिन खामोशी से झककर उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे, और वो जान गया कि असल ताकत अल्फाज में नहीं, एहसास में होती है। गूंगे जिन्नों की वादी से वापसी के बाद सलमान के चेहरे पर संजीदगी की एक नई झलक थी। वो जानता था कि अब जंबील का आखिरी इम्तिहान बाकी है, एक ऐसा इम्तिहान जो न सिर्फ इसकी अक्ल बल्कि इसके दिल के कर्ब का भी परख करेगा। जंबील ने आसमान की तरफ मुंह किया और आसमान पर एक वक्त का दरख्त उभरा। दरख्त के हर पत्ते पर एक लम्हा चमक रहा था, कभी बचपन की हंसी, कभी माँ की झोली, कभी सर्द रातें और कभी ख्वाबों के चिराग। फिर दरख्त की जड़ों से एक दरवाज़ा उभरा, कदीम, पथरीला और वक्त की गर्द से ढका हुआ। जंबील बोली, ये जमाना बदलने का दरवाज़ा है। इसके पार तुम्हारी किस्मत का फैसला तुम्हारे अपने हाथों से होगा। दरवाजे के इस पार दो राहें हैं, एक तुम्हें बादशाही की तरफ ले जाएगी, ताकत, दौलत, दुनिया का हर सिक। दूसरा रास्ता तुम्हें वापस तुम्हारे गांव में ले जाएगा, जहां तकलीफें हैं, लोगों के दुख, मगर खिदमत का सच। फैसला तुम्हारा है। सलमान खामोश हो गया। दरवाजे के पास दो चिराग जल रहे थे, एक सफेद रोशनी में नहाया हुआ, दूसरा मध्यम मगर पुरसुकून। सलमान ने अपनी आंखें बंद की और खुद से सवाल किया, क्या मैं वो बनना चाहता हूं जो दुनिया को दुखे, वो जो दिल की दुनिया में जीता है? इसके ज़हन में गांव की वो छोटी बच्ची आई जिसके पास चप्पल नहीं थी, वो बूढ़ी औरत जिसे दवाई की जरूरत थी, वो यतीम बच्चा जिसने सलमान को भाई कहा था। फिर अचानक जंबील से आवाज आई,
یاد رکھو زنبیل کے مالک کو وقت کی قدر آتی ہے کیونکہ وہ وقت کے سہارے سب کچھ دیتا ہے اور وقت ہی سب کچھ واپس لے سکتا ہے۔ سلمان نے آہستہ قدموں سے سفید روشنی والے دروازے کی طرف بڑھنا شروع کیا، پھر رک گیا۔ اس نے پلٹ کر مدھم چراغ والے راستے کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ اس راستے پر چل پڑا۔ جیسے ہی اس نے دروازے کا کنڈا چھوا، ساری فضا گونج الفاٹے۔ وہ جو دوسروں کی زندگی بدلنے کا انتخاب کرے وہی وقت کو بدل سکتا ہے۔ دروازہ کھلا اور سلمان کے قدموں تلے روشنی کی لکیر بن گئی۔ وہ اپنے گاؤں میں واپس آ چکا تھا، لیکن یہ گاؤں اب وہ نہ رہا تھا۔ ہر دیوار پر روشنی تھی، ہر چہرے پر امید۔ سلمان نے زنبیل کو اپنے گھر کے ایک سادہ کمرے میں رکھا، مگر یہ زنبیل اب کسی طلسمی خزانے کی نہیں بلکہ فیصلے کی علامت تھی۔ جو بھی زنبیل کے پاس آتا، زنبیل اسے وہی دیتی جو اس کے حق میں بہتر ہوتا، نہ زیادہ نہ کم۔ پھر ایک دن شہزادی نور جہاں آئی، علم، حکمت اور حسن کی تصویر۔ وہ سلمان سے ملی اور پوچھا، کیا زنبیل میں محبت بھی نکلتی ہے؟ سلمان نے مسکرا کر زنبیل میں ہاتھ ڈالا۔ اس بار زنبیل سے ایک نہ مرجھانے والا پھول نکلا۔ سلمان نے وہ پھول نور جہاں کو دیا اور کہا، اگر تم اسے سنبھال سکو تو زنبیل کی سب سے بڑی نعمت تمہیں مل گئی۔ نور جہاں نے پھول سنبھالا اور سلمان کے ساتھ مل کر ایک ایسا دور شروع کیا جس میں زنبیل صرف جادو کا ذریعہ نہیں رہی بلکہ انصاف، محبت اور خدمت کی پہچان بن گئے۔ تو دوستوں، کہانی پسند آئی ہو لائک کیجئے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی کہانی، ایک نئے قصہ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔